پھر آپ دیکھیں یہ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ہجرت سے 1 سال قبل ہے نا۔ آپ دیکھیں یہ واقعات کیسے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب حالات بھی ہیں مکہ مکرمہ کے۔ ظلم، ستم، بربریت عروج پر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کون سا ظلم ہے جو ڈھایا نہیں گیا؟ بیجاپور کے مسلمان یا کرناٹک کے مسلمان یا ہندوستان کے مسلمان ضرور آج کی تاریخ میں بڑی آزمائشوں کا شکار ہیں اور بڑی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بہت سکون سے ہیں، آرام سے ہیں۔ مگر ذرا سا دیکھا جائے، غور کیا جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جتنی تکلیفیں اٹھاتے رہے، جتنے مصائب برداشت کرتے رہے، اتنی تکلیفیں ہم نے، آپ نے گزرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے، آپ نے انہیں محسوس بھی نہیں کیا ہوگا، دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ ایک ہی روح فرسا اور جگر سوختہ واقعہ کا میں ذکر کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں سوشل بائیکاٹ ہوا، آپ کا، آپ کے خاندان کا، آپ کی فیملی کا سوشل بائیکاٹ، مقاطعات، پورا مکہ مکرمہ ایک طرف ہو گیا اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ حضور علیہ السلام کا، آپ کی فیملی کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور وہ بائیکاٹ اتنا خراب، اتنا خطرناک اور اس قدر مصائب اور آلام سے بھرا ہوا تھا کہ کم و بیش 3 سالوں تک آپ ایک گھاٹی میں سکونت پذیر رہے۔ کھانا پینا، لین دین، تجارت، کاروبار، ساری چیزوں پر پابندی لگ گئی تھی۔ کہ ان سے کوئی سلام نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی لین دین نہیں کر سکتا، کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، یہ ساری پابندیاں لگائی گئی تھی، یہ ساری پابندیاں لگائی گئی۔ اس گھاٹی میں جہاں آپ سکونت پذیر تھے اسے شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا پورا خاندان، آپ کے بیٹے، آپ کی اہلیہ، ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس پہاڑ میں، اس پہاڑ کی گھاٹی میں سکونت پذیر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ظلم اور بربریت، کس لیے ظلم اور بربریت، کس لیے سوشل بائیکاٹ، کس لیے اس قدر ظلم و ستم حضور علیہ السلام پر، آپ کے خاندان پر ڈھایا جا رہا ہے؟ اس لیے نا کہ حضور علیہ السلام نے حق بات کہی تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا، حق بات کہی تھی، سچ کہا تھا، یہ فرمایا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک کہنا جرم، 1400 سال پہلے بھی جرم تھا، آج بھی جرم ہے، اور قیامت تک جب تک یہ ظالم زندہ رہیں گے، کفار مشرکین زندہ رہیں گے، اسے جرم ہی مانا جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک اللہ کی پرستش کرو، اسی کے آگے جھکو، اسی کی عبادت کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا درس دیا۔ اللہ کے بندوں کو وحدانیت کی طرف بلایا نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہی فرمایا تھا نا کہ سب مل کر لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے، نجات پاؤ گے، کامیابی کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ معاذاللہ یہی خطا تھی حضور کی، یہی غلطی تھی حضور کی علیہ السلام۔ اب اس کی پاداش میں وہ تو ظلم مکہ مکرمہ میں ڈھائے گئے، اب یہ 3 سال کا جو بائیکاٹ تھا، مقاطعہ تھا، یہ بڑا خطرناک تھا، بڑا خطرناک۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا۔
یہاں تک کہ جانوروں کا چمڑا وہ ابال کر کے کھایا جاتا تھا. فاقوں پہ فاقے، فاقوں پہ فاقے، فاقوں پہ فاقے. ابھی شعبان آ رہا ہے، رمضان شروع ہونے والا ہے. ہم میں آپ میں اتنی آرامی کے باوجود بھی ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو روزہ رکھتا نہیں. شروع کے 1-2 روزے اس کا اہتمام ہوا، پھر اس کے بعد کبھی جاب کا بہانہ، کبھی کاروبار کا بہانہ، کبھی سفر کا بہانہ، کبھی کام کاج کا بہانہ، روزوں سے دور ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام کو اور آپ کے گھرانے کو، آپ کے خاندان کو دیکھو. اللہ اکبر. فرائض اور واجبات کی پابندی تو اپنی جگہ. شاب ابی طالب میں کئی دن کئی راتیں ایسی گزری ہیں کہ ان دنوں میں، ان راتوں میں نہ سحری کا کوئی امکان تھا، نہ افطاری کی کوئی گنجائش تھی. دن رات بھوکے رہے، دن رات پیاسے رہے، فقط دین اسلام کی خاطر، فقط عقیدہ توحید کی خاطر، فقط لا الہ الا اللہ کی خاطر، فقط قرآن کی عظمتوں کی خاطر، فقط دین اسلام کی خاطر دن رات بھوکے پیاسے رہے. کفار مشرکین کے ظلم اور بربریت کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، مگر ان کے آگے کبھی جھکے نہیں. یہ سبق ہمیں شاب ابی طالب سے مل رہا ہے. میں نوجوانوں سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، میرا پیغام جہاں تک پہنچ رہا ہے، سب سے میری یہی گزارش ہے کہ 2024 ہے، حالات ہمارے آپ کے پیش نظر ہے، چاروں طرف سے کفر و شرک برسر پیکار ہے. آئے دن ظلم ڈھائے جاتے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی، رسوا کرنے کی کوششیں ہوتی ہے. وہ کون سا ایسا کام ہے جو اس وقت اہل ایمان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا ہوگا؟ ہماری عبادت گاہیں غیر محفوظ ہیں، ہماری درگاہیں غیر محفوظ ہیں، ہمارے عیدگاہ غیر محفوظ ہیں، ہمارے مدرسے غیر محفوظ ہیں، ہماری آبادیاں غیر محفوظ ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں غیر محفوظ ہیں. آپ جدھر دیکھیں ادھر اسلام دشمن عناصر بے چین بے قرار نظر آ رہے ہیں کہ کب اہل ایمان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے جائیں. فتنہ ارتداد ایک طرف ہے، لالچ دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں اسلام چھوڑ کے آ جاؤ، تم کو جو چاہیے وہ ہم دیں گے، آؤ چھوڑ کر کے اسلام چھوڑ کر کے آ جاؤ. آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لے اچھی طرح سے، ہماری بیٹیوں کو اس کا شکار بنایا جا رہا ہے. ہماری وہ بیٹیاں جو کالج پڑھتی ہیں، وہ بیٹیاں جو جاب کرتی ہیں، بالخصوص آئی ٹی سیکٹر میں ہیں، انہیں ایک منصوبہ بند سازش کے تحت اپنے جال میں پھانسا جا رہا ہے کہ اسلام چھوڑ کر کے آ جاؤ، ہم تمہیں جاب بھی دے دیں گے، مکان بھی دے دیں گے، دکان بھی دے دیں گے، روزگار بھی دے دیں گے، ہمارے لڑکے سے شادی کر لو، اپنی دین دھرم کو چھوڑ کر کے آ جاؤ. یہ فتنہ ارتداد بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. آپ لوگ یاد رکھیے، اگر بیدار ہو گئے اچھی بات ہے، اگر بیزار ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ فتنہ آپ کے ہمارے گھروں میں بھی آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری آپ کی بہن بھی اس فتنے کا شکار بن جائے. ایسے حالات میں بھی ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم شاب ابی طالب سے سبق سیکھیں. ظلم و بربریت کے پہاڑ اگر ہم پر ڈھائے جا رہے تو ڈھائے جائیں. ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، کیا جائے. ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جائے. مگر اس کے باوجود ہم نہ اپنے عقیدے سے ہٹیں گے، نہ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی سے دور ہوں گے. یہ باطل ہم سے ٹکرا کر کے پاش پاش ہو جائیں. آج کی شب اللہ کے حضور اس قدر سچا پکا ارادہ کر لو کہ ہم پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط مسلمان بن کر کے عالم کفر و شرک کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ.